نفس کا پاک ہونا اور ہے اور انانیت کے بت کا ٹوٹنا اور ہے۔ اب ایک دفعہ یہ ہوا پھر اب نفس کا بت کیسے توڑتے ہیں؟ انانیت کا۔ نفس کا پاک ہونا اور ہے اور انانیت کے بت کا ٹوٹنا اور ہے۔ اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ سرکار نے مجھے کہا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند کر دو اور کسی سے ملاقات میں نہیں کروں گا، کسی کو اوپر آنے مت دینا۔ اچھا، اب میرا گھر ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم تو سب انہی کے ہیں نا، لیکن سمجھانے کے لیے تو کہنا پڑے گا نا۔ اب میرا گھر ہے، سرکار اوپر کے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، آرام ہی کہوں گا، لیکن سرکار کی کوئی باطنی مصروفیت تھی۔ اب سرکار کے حکم کے مطابق میں دروازے کے باہر کرسی لگا کے بیٹھا ہوں۔ اب اتنے میں ظفر جو ہے وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، نیچے بیٹھتا ہے، تو کسی سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تو میں اوپر ہوں، تو وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اوپر آنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سرکار سے ملنا ہے۔ میں نے کہا سرکار نے منع کیا، سرکار آرام فرما رہے۔ تو اس نے کہا نہیں میں تو ملوں گا۔ میں نے کہا کہ یار سرکار نے منع کیا ہے نا، تو کہتا ہے نہیں میں تو ملوں گا۔ اب وہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں نے اس کو روکا کہ رک جاؤ، وہ رکا نہیں، تو پھر میں نے زبردستی جو ہے، اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ نکل جائے لیکن کامیاب نہیں ہوا، اور بڑا اس نے شور کیا، تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، شور مت کرو سرکار اٹھ جائیں گے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ جب وہ باز نہیں آیا، شور بہت زیادہ کرنے لگا نا، تو میں اس کو پکڑ کے نیچے لے گیا۔ پھر وہ اوپر بھاگنے کی کوشش کی اس نے، تو میں نے اس کو وارن کیا کہ اب ایسا مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سارا منظر جو ہے سرکار نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کے دیکھا۔ اب جو ہے اس نے وہاں سے سرکار کو فون کیا کہ میں نہیں آؤں گا ملنے کے لیے، تو سرکار نے مجھے بلایا اوپر اور سرکار نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ظفر سے معافی مانگو۔ تو میں نے کہا جی سرکار۔ سرکار نے فرمایا جس طریقے سے وہ چاہے اس طریقے سے معافی مانگنا، جس طرح وہ کہے اس طرح کرنا۔ تو میں نے کہا جی سرکار۔ وہ مجھے 2-3 لوگوں کے ساتھ سینٹرل لنڈن وکٹوریا کسینو کے پاس لے گیا، جہاں پر ایک کتا وہاں پیشاب کر رہا ہے، اس کا پیشاب گرا ہوا ہے سڑک پر۔ وہ مجھے کہتا ہے پاؤں رکھ کے کہ اپنی جو ہے ناک یہاں رگڑو، یہ جو کتے کا پیشاب ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، اب گڑ گڑا کے معافی مانگو۔ تو میں نے ناک رگڑی، سر رکھ دیا اس کے قدموں میں، 3-4 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھا ہم سرخرو ہو گئے، ہم سے ٹکر لیتا ہے۔ جب یہ عمل ہوا تو مجھے اپنے اندر کچھ ایسا محسوس ہوا کہ کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ شروع میں محسوس ہوا جیسے میں اپنی سیلف رسپیکٹ کھو چکا ہوں، میری زمانے میں عزت اور آبرو کچھ نہیں رہی، مجھے ایسا محسوس ہوا۔ اور نفس میں اب کچھ ابال محسوس نہیں ہو رہا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سب کچھ سن ہو گیا ہے۔ تو یہ جب واقعہ ہوا، اس واقعے سے نفس کے اندر بڑی جو اضطرابیت تھی، جو بے چینی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جیسے کہ غالب نے کہا کہ جلا ہے جسم جہاں، دل بھی جل گیا ہوگا، کریت تے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دل جل کر خاک ہو گیا ہو۔ اب کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اب وہ نفس میں ٹھہراؤ آ گیا، یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا برا ہے، اچھا ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو۔ پھر اس واقعے کا ذکر کیا سرکار نے فرمایا کہ کیسا لگا؟ اس نے ناک رگڑوائی، میں نے تو نہیں بتایا سرکار کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار مجھے صرف ایک ہی بات کی پرواہ تھی اس وقت کہ آپ کا حکم ہے، لہٰذا پھر میں نے کوئی اور خیال نہیں آیا کہ اب سر جھک رہا ہے یا ناک رگڑی جا رہی ہے، کوئی دوسرا خیال نہیں آیا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا، میں نے سرکار کی بارگاہ میں بھی عرض کیا کہ سرکار صرف یہ ذہن میں تھی بات کہ آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے تو کسی گدھے کے سامنے بھی جھکا دیں آپ تو جھک جاؤں گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ سرکار اس کے بعد جو ہے ایسا لگا جیسے کوئی چیز اندر ٹوٹ گئی ہو۔ تو فرمایا ہاں یہ ہوئی نا بات، وہ انانیت کا بت تھا۔ اور انانیت کا جو بت ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار تزکیہ نفس میں نفس کو پاک کرنے کے لیے مجھے ہی اس طرح کسی کے قدموں میں کیوں جھکایا، کسی اور کو بھی جھکائیں۔ اگر یہ بات آتی ہے تو یہ ہے انانیت کا بت زندہ ہونا۔
تو یہ جو اولاد ہوتی ہے اور یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ انانیت کے بت کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں ذات جو ہے وہ انانیت کے بت کو کمزور کرتا ہے اور مرشد کی توجہ انانیت کے بت کو پاش پاش کرتی ہے۔ پھر ناک تو رگڑ دی میں نے، سر جھکا لیا انسان کے آگے، ایک مردود انسان کے آگے، لیکن پھر اس کے چند مہینے بعد ہی سرکار نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ بس اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب اس کو ہمارے قریب نہیں آنے دینا۔ اس سے پہلے انگریزی ترجمہ اس سے کرواتے، لیکن اس دن کے بعد پھر کیا ہوا، فرمایا کہ ہمیں اس کی انگریزی پسند نہیں ہے، تم انگریزی کا ترجمہ کیا کرو۔ میں نے عرض کی کہ سرکار مجھے انگریزی کہاں آتی ہے، جیسی بھی آتی ہے، تمہاری غلط سلط ہمیں پسند ہوگی، تم غلط بھی لکھو گے تو ہمیں پسند آئے گی۔ سرکار کی رولز روئس تھی، اچانک سرکار جا رہے تھے اور سامنے سے کوئی آ گیا، اس کو بچانے کے لیے بریک مارا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ گاڑی ریپیئر ہونے کے لیے چلی گئی۔ اب وہ گاڑی ریپیئر ہونے کے لیے چلی گئی، اب گاڑی نہیں سرکار کے پاس، میرے پاس ایک بہت پرانی گاڑی تھی، ہونڈا اکارڈ وائٹ کلر کی، وہ میں نے 500 پاؤنڈ کی لی تھی، تو وہ تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں سرکار کو آفر کروں کہ اس میں بیٹھ جائیں، لیکن ظفر کے پاس اچھی گاڑی تھی، تو جب سرکار کی گاڑی ریپیئر ہونے چلی گئی تو اس نے اپنی گاڑی لا کے ہمارے گھر کے سامنے کھڑی کر دی کہ سرکار روز باہر جاتے ہیں تو میری گاڑی میں جائیں گے۔ دوسرے دن سرکار نے ارادہ فرمایا باہر جانے کا، اس کی گاڑی سامنے تھی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ یار یہ غیر کی گاڑی اپنے گھر کے آگے کیوں کھڑی کر رکھی ہے؟ اور پھر پتہ کیا فرمایا، یار ہمارے گھر کے آگے، اب یہ لفظ کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر کے آگے جو ہے نا کسی غیر کی گاڑی مت کھڑی کرنا۔ اور مجھے فرمایا کہ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا سرکار وہ پیچھے ہے لیکن وہ آپ کے قابل نہیں ہے، وہ تو بڑی پرانی سی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے پرانی ہے لیکن اپنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے پرانی ہے تو کیا ہے لیکن اپنی ہے۔ تو میں ہنس بھی رہا تھا اور آنسو بھی گر رہے تھے، دوڑا گیا وہ گاڑی لے کے آیا، سرکار اس میں بیٹھے۔ Amra TV, the place to connect with God.